الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ آج سے ہم قرآن مجید کی 26ویں سورۃ الشعراء کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الشعراء مکی سورت ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 227 آیات ہیں۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ طاسیم میم حروف مقطعات ہیں جن سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے وہ حروف ہیں جن کے معانی اللہ تعالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ یہ ایک راز ہے جو اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے درمیان ہے، کسی اور کو ان کے معانی نہیں بتائے گا۔ ایک مسلمان کے لیے ان پر ایمان لانا فرض عین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور قرآن مجید کا حصہ ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ آیات ہیں ایک واضح اور کھلی کتاب کی۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین قرار دیا ہے، ایک ایسی کتاب کہ جس کے حکم سب کے لیے واضح ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی قرآن مجید کو کھولے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اسے اپنی زندگی کا دستور اور منشور اور قانون اور ضابطہ بنانے کی کوشش کرے اور اسے زندگی کا راستہ نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا۔ واضح ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اخلاق کیسے بنانے ہیں، عادتیں کیسے بنانی ہیں، عبادات کیسی ہوں گی، عقائد کیسے ہوں گے، معاملات اور معاشرت کیسی ہوگی۔ جو قرآن مجید کو کھولے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہاں پھر تفصیلات ہیں، تفسیرات ہیں، اس کے دقائق ہیں، یہ تو ایک سمندر ہے، اس میں جو غوطہ خوری کرتا چلا جائے گا، موتی ہیرے جواہر نکالتا چلا جائے گا، اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن کرنے کا کام کیا ہے اور نہ کرنے کا کام کیا ہے، اس تک رسائی کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ہر ایک کو بڑی آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ یعنی جو یہ سیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کے لیے تو آسان ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس ہے کوئی ایسا جو نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ اور یہاں بھی کتاب مبین فرمایا گیا، تلک آیات الکتاب المبین، واضح ہے، کھلی کتاب، روشن کتاب۔ آپ اس کو پڑھیں یا سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو فوراً اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ زندگی میں میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی۔ حضور علیہ السلام کی بھی عجیب شان ہے، امت کے لیے آپ کا غم اور درد اور کڑھن اور تڑپ یہ بھی عجیب ہے۔ یہ اتنی عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کو تسلی دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنا کر خود بھیجا، رسول بنا کر خود بھیجا، خاتم النبیین بنا کر خود بھیجا۔ یہ ذمہ داری اللہ نے خود عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود تسلی بھی اللہ تعالیٰ خود ہی دیتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، جس محنت کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ اس محنت اور اس مقصد میں اتنا نہ تڑپیں، اتنے غمگین نہ ہوں، اتنے نڈھال اور اتنے غم گسار نہ ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ہی ختم کر ڈالیں۔ اتنا نہ تڑپیں، اتنا نہ روئیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، دلاسا دیا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، نہ لائیں، آپ اپنے آپ کو تکلیف میں اور غم میں اور درد میں مبتلا مت کیجیے۔ آپ پوری سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لیجئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا غم اور سب سے بڑی فکر اور سب سے بڑا درد یہی تھا کہ کیسے میری امت ہدایت پر آ جائے، کیسے میری امت ایمان پر آ جائے اور کیسے میری امت اللہ کے حکم پر آ جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا غم اور درد یہ ہے۔ نہ آپ کو یہ غم تھا کہ میرے گھر میں آسائش کا انتظام ہو، آرام کا انتظام ہو، میرا کھانا، میرے گھر والوں کا کھانا پینا یا میرے ساتھیوں کی زندگی کی سہولت، یہ کوئی غم اور درد، اس چیز کی کوئی فکر نہیں تھی۔ فکر اگر تھی تو یہ تھی کہ ایک ایک امتی جو دشمن ہیں، جو جانی دشمن ہیں، جنہوں نے دشمنی کا حق ادا کیا ہے اور جنہوں نے زندگی کے مشکل ترین دن دکھائے ہیں، ان کے لیے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما۔ طائف والوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو 63 سالہ زندگی کا سب سے مشکل دن دکھایا۔ آپ نے خود اس بات کو بیان فرمایا کہ میری زندگی کا سب سے مشکل دن طائف کا دن تھا، کہ بڑی ایک آس اور امید لے کر ان کے پاس گئے تھے، مکہ والوں کی زیادتیوں سے پریشان ہو کر طائف گئے بڑی امید اور آس لے کر۔ طائف والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، والدہ کی طرف سے طائف والوں سے آپ کی رشتہ داری بھی تھی، اور عرب معاشرے میں رشتہ داری کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، لیکن طائف والے تو مکہ والوں سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلے کہ ذہنی اذیت بھی پہنچائی اور جسمانی اذیت بھی پہنچائی، اور اتنا مشکل دن کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے تھے کہ اس سے زیادہ مشکل دن میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ لیکن جب فرشتے آئے ہیں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کہ آپ اجازت دیں طائف والوں کو کچل ڈالیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ اللہ انہیں اپنے عذاب سے ختم کر دے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ ان کے لیے دعا ہو رہی ہے، ہدایت کی دعا، ایمان کی دعا، جنہوں نے زندگی کا سب سے مشکل دن دکھایا۔ پھر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ طائف والوں نے اسلام قبول کیا اور بڑے زبردست لوگ پیدا ہوئے۔ طائف والوں میں بنو ثقیف قبیلہ تھا، ان میں بڑے بڑے علماء اور محدثین اور مجاہدین، بالخصوص بڑے بڑے مجاہدین پیدا ہوئے۔ محمد بن قاسم آپ سب جانتے ہیں، بر صغیر پاک و ہند میں یعنی ہمارے اس خطے میں اسلام لانے کا ذریعہ محمد بن قاسم بنے ہیں، یعنی باقاعدہ طور پر اسلام اپنی پوری قوت اور شان و شوکت کے ساتھ جو ہمارے اس خطے میں آیا ہے، بر صغیر پاک و ہند کا یہ خطہ، افغانستان، پاکستان، کشمیر، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ کا جو علاقہ ہے، یہاں اسلام اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ محمد بن قاسم کے ذریعے آیا ہے۔
اور محمد بن قاسم کا تعلق طائف سے تھا۔ یہ وہی قبیلہ ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا اور آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی تھی۔ وہ دعا قبول ہوئی اور اس دعا کی قبولیت کی برکت سے آج ہم بھی مسلمان ہیں۔ یعنی بر صغیر والوں کا جو اسلام ہے، بر صغیر والوں کا اسلام، اس کا اجر اللہ نے طائف والوں کے حصے میں رکھا ہے۔ اس اسلام کا اجر طائف والوں کے حصے میں رکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا غم تھا، ایسی لگن اور ایسی کڑھن تھی اس بات سے کہ میری امت ایمان پر آ جائے، میری امت ہدایت پر آ جائے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور دلاسا کہ اتنا غم نہ کریں، اتنا نہ روئیں، اتنا نہ تڑپیں۔ حالانکہ اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، پھر بھی اپنے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا غمگین مت ہوئے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنے آپ کو گھونٹ گھونٹ کے ختم کر ڈالیں گے؟ باخع، سورہ کہف کے اندر بھی یہ الفاظ آئے ہیں۔ باخع کا اصل معنی ہے کسی کو پوری طرح ذبح کر دینا، پوری طرح ذبح کر دینا۔ قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا کہ آپ اپنے آپ کو ایسی تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے ہیں جیسے دوران ذبح تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کس شدت کی یہ تڑپ تھی اور کس شدت کا یہ غم تھا کہ میری امت صراط مستقیم پر آئے، میری امت ایمان پر آئے۔ ایسی وفا کوئی کہاں سے لا سکتا ہے؟ ایسی وفا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمائی کہ امت کا ایک ایک فرد ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ آپ نے ہمیشہ جو دعائیں مانگی ہیں وہ دعائیں اپنی امت کے لیے مانگی ہیں۔ آپ کی دعاؤں میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ یا اللہ تو حسن اور حسین کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، یا فاطمہ اور عائشہ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، یا ابو بکر یا عمر کو، بلکہ آپ کی دعاؤں میں کیا ملتا ہے؟ یا اللہ میری پوری امت کی مغفرت فرما، اور یا اللہ میری پوری امت پر رحم فرما۔ پوری امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، کچھ وفا ہمیں بھی کرنی چاہیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، آپ کی سنت سے، آپ کے دین سے، آپ کے طریقے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کے لیے سب کچھ لگا دیا، اب ہمیں بھی کچھ وفا کرنی چاہیے۔ آپ کی سنت سے محبت ہو، آپ کے دین سے محبت ہو، آپ کے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہو، آپ کے حکم کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو کچھ دیر کے لیے چھوڑنے کا جذبہ ہو، تبھی ہم وفادار کہلائیں گے۔ اگر ایسا نہ کیا تو ہم سے بڑا جفادار اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔